سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے وہ علی بھی ہے اور حیدر بھی ہے، اور آپ کی کنیت کرار ہے، اور آپ کے دو لقب جو مشہور ہیں، ایک ابو الحسن کے لقب سے آپ مشہور ہیں، اور ایک آپ کا لقب جو حضور نے عطا فرمایا ابو تراب یعنی مٹی کے باپ کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ اور 13 رجب المرجب آپ کی یوم ولادت کا دن ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے اعزاز والی بات وہ یہ ہے کہ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں بھی داخل ہیں۔ عشرہ مبشرہ حضور کے وہ 10 صحابہ کرام تھے کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دی، اور فرما دیا گیا کہ یہ کنفرم جنتی ہیں، اٹل فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں ہی جائیں گے۔ حضرت علی المرتضی بھی ان 10 صحابہ کرام اور خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جن کو دنیا میں پتہ چل گیا کہ ہم جنتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کرم والی، اعزاز والی اور فخر والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک انسان دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا میں چل پھر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، اور دنیا دارالعمل ہے، اور جس کو اسی دارالعمل میں ہی پتہ چل جائے کہ اس کا جو دارالجزا والا مقام ہے وہ جنت بن گیا ہے، اس کے لیے اور کیا چاہیے۔ اور پھر حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان خوش نصیب شخصیات میں سے ہیں کہ جن کی موافقت میں، جن کی جو باتیں ہوتی تھی اسی کی مطابقت میں قرآنی آیات نازل ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم پر جو تبلیغ کر رہا ہوں، جو ٹائم صرف کر رہا ہوں، تمہیں جو واضح و نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کے احکامات سنا رہا ہوں، اور جو تمہارے پاس میں دین اسلام لے کر آیا ہوں، جتنا بھی میں سارا کام کر رہا ہوں تمہیں اللہ کے نزدیک کرنے کے لیے، اسلام کی فہم کے لیے، اور دیگر جو احکامات تمہارے پاس لے کر آ رہا ہوں، فرمایا کہ میں اس پر تم سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں طلب کرتا، میں تم سے کسی اجرت کا، کسی پیسے کا یا کوئی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اتنا ضرور طلب کرتا ہوں کہ اے لوگو تم نے میرے قرابت داروں سے محبت کرنی، میں جو تمہارے پاس دینی پیغام لا رہا ہوں اس کا جو بدلہ تم نے دینا ہے وہ صرف اور صرف یہ دینا ہے کہ جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے اہل خانہ ہیں، تم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآنی آیت نازل ہو گئی ہے کہ محبوب کریم جو دینی تعلیمات لے کر آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں صرف اور صرف اہل بیت کی محبت ریکوائرڈ ہے کہ تم نے اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ کے قرابت دار وہ کون کون سے ہیں، یعنی یہ قرآنی آیات جو قرابت داروں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس آیت میں قرابت داروں سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جو میرے قرابت دار ہیں وہ ایک تو سیدنا علی المرتضی، فرمایا کہ وہ میرے قرابت دار ہیں، دوسرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ میری قرابت دار میں شامل ہیں، اور فرمایا کہ ان کے جو 2 بیٹے ہیں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں لوگ میرے قرابت داروں میں شامل ہیں، تم لوگوں نے ان سے محبت کرنی ہے، یہی دین کا اور یہی اس آیت کا مطالبہ ہے۔ یعنی گویا پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضی اور دیگر جو قرابت دار ہیں ان سے محبت رکھنا یہ دین کی ریکوائرمنٹ میں سے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ تم نے ان قرابت داروں سے محبت رکھنی ہے۔ حضور جو تعلیمات لے کر آ رہے ہیں اس کے بدلے میں کوئی کسی قسم کے پیسے یا کسی قسم کی کوئی جائیداد یا اجرت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ صرف اہل بیت
اور جو قرابت دار ہیں ان کی محبت کا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیات میں سے ہیں کہ جن کی شان میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر 300 آیات نازل فرما دی ان کی شان میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان یہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی شان میں متعدد آیات مبارکہ نازل ہوتی رہی، اور ترمذی شریف میں تو اضافہ یہاں تک آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ جتنی آیات سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہو گئی، فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی شان میں اتنی آیتیں نازل نہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مومن اور منافق کے درمیان ڈیفرنس کرنا ہو، فرق کرنا ہو، تو وہ اس حدیث مبارکہ سے کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اے علی، جو مومن ہے وہی تجھ سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہے وہ تم سے بغض رکھے گا۔ منافق جو ہے وہ کبھی بھی علی سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان کا ٹکڑا یا ایمان کی جز یا ایمان کی شان جو ہے وہ اندر داخل ہوگی، ایمانی علامات اس میں پائی جائیں گی، فرمایا کہ وہ علی سے محبت رکھے گا۔ اور جو شخص منافق ہوگا، جو شخص ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل کے اندر وہ ایمان کی حالت اس میں اندر موجود نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھا کرے گا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث مبارکہ کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم انصاری لوگ کسی دوسرے منافقین کے درمیان ڈیفرنس کرنا چاہتے، فرق دیکھنا چاہتے اور دیکھنا چاہتے کہ یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے، تو ہم اس کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ کا تذکرہ چھیڑ لیا کرتے تھے۔ ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی باتیں کرنے لگ جاتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اگر اس کے دل میں فرحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے تو کنفرم بات ہے کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس کے دل میں فرحت اور خوشی کے لمحات نہیں آ رہے تو حضور کی حدیث کے مطابق پتہ چل جاتا کہ یہ شخص منافق ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے گا، اور جو علی سے محبت نہیں رکھتا گویا وہ مجھ سے بھی محبت نہیں رکھتا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کی شان تو یہاں تک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان موافقات قائم کر دی، یعنی سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ سارے صحابہ انصار جو تھے اور دیگر تھے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روتے ہوئے تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کسی کا بھائی نہیں بنا۔ تو سنیں حضور نے کیا فرمایا کہ اے علی، تم دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن یعنی آخرت میں بھی مجھ محمد کے بھائی بن گئے ہو، تمہارے لیے یہ اعزاز کی بات۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا سمندر ہوں، میں علم کا ایک شہر بن کر آیا ہوں، اور فرمایا کہ اس شہر کا جو انٹرنس ہے، جہاں سے تم نے داخل ہونا ہے، جو اس کا دروازہ ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے متعلق فرمایا کہ جب غزوہ خیبر ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے پاس جو جھنڈا موجود ہے یہ میں اس شخص کو دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت ہوگی، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔
گویا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور صرف یہی نہیں، یک طرفہ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب وہ جھنڈا دینے کا ٹائم آ گیا، ہم سب کی یہ خواہش تھی، سب کی یہ تمنا تھی، آرزو تھی کہ وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، ہم اس جھنڈے کے مستحق بن جائیں کہ جس کے بارے میں یہ خوشخبری مل گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب جھنڈا دینے کا ٹائم آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سیدنا علی کہاں پر ہیں؟ علی کو میرے پاس بلاؤ۔ علی کو پاس بلایا گیا۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ کو اشوب چشم کی بیماری تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب مبارک بھی ان کی آنکھوں پر لگایا، اور وہ جھنڈا بھی حضرت علی کو عطا فرما دیا۔ کہا کہ اے علی، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو سن لو، اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو وہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کو پھر جو پاور ملی، حضور نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، یہ ایسا لقب عطا فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر تھا، خیبر کے لیے ہم سارے گئے ہوئے تھے، جو خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، وہ سیدنا علی المرتضیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی، اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہی ہاتھ سے آپ نے اس خیبر کے دروازے کو اکھیڑ دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ عام روٹین میں اس دروازے کو ہلانے کے لیے ایک روایت کے مطابق 40 آدمی اور ایک روایت کے مطابق 80 آدمی اس دروازے کو پکڑ کر ہلایا کرتے تھے، پھر وہ دروازہ ہلا کرتا تھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ آپ نے جو اسد اللہ فرمایا اور اللہ نے جو آپ کو طاقت عطا فرمائی، آپ نے ایک ہی بازو سے اس دروازے کو اکھیڑ کر رکھ دیا۔ اور پھر جب آپ کا دور خلافت آیا، آپ امیر المؤمنین بن گئے، آپ کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور سوکھی روٹی تناول فرما رہے تھے۔ ایک شخص باہر سے آیا اور آ کر کہنے لگا، کہا کہ میں نے امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات کرنی ہے، آپ مجھے ان کا ایڈریس بتا سکتے ہیں، ان کا پتہ بتا سکتے ہیں کہ سیدنا علی مجھے کہاں پر ملیں گے؟ تو سیدنا علی جو روٹی تناول فرما رہے تھے کہنے لگے کہ بولیے کیا کہنا ہے، میں ہی وہ علی ہوں، میں ہی وہ امیر المؤمنین ہوں۔ وہ شخص ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، کہا کہ آپ امیر المؤمنین کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو سوکھی روٹی تناول کر رہے ہیں۔ سنیں کہ اس وقت کے امیر المؤمنین ہو کر سوکھی روٹی تناول کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہو اور آپ کی ہم نے طاقت کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، تو آپ وہ علی کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو سوکھی روٹیاں کھائے اور خیبر کے قلعے کا دروازہ بھی اکھیڑ دے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا کہ اے شخص سن لے، یہ جو میں روٹی کھا رہا ہوں یہ صرف میری جسمانی طاقت کے لیے ہے، یہ صرف میں اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے یہ روٹی کا استعمال کر رہا ہوں، اور جو خیبر کا جو قلعہ میں نے اکھاڑا تھا وہ میں نے اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے ایمانی طاقت عطا فرما دی تھی۔ فرمایا کہ وہ قلعہ میں نے اپنی ایمانی طاقت سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ میرے پاس ایمانی طاقت تھی، میرے پاس اتنا ایمان مضبوط تھا کہ میں نے اس اپنے ایمان کو استعمال کرتے ہوئے اس دروازے کو اکھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر جب سیدنا علی المرتضیٰ نے وہ دروازہ اکھیڑ دیا تو صحابہ اکرام قلعے کے اوپر اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ تو یہ ساری خوشخبریاں، یہ ساری بشارتیں، اور انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو، جو ہر قسم کی ظاہری پلیدگی ہے، اس کو دور کر دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چادر مبارکہ اوڑھ لی اور اس میں سیدہ فاطمہ کو بھی داخل کر لیا، سیدنا امام حسن کو بھی داخل کر لیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی داخل کر دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ گویا ان سب کو اپنی چادر میں داخل فرما کر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی
کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور دعا کی کہ اے باری تعالی یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ تو ان سے ہر قسم کی ظاہری نجاست کو دور کر دے اور انہیں خوب صاف اور پاکیزہ کر دے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت اور قرابت داروں کے بارے میں بہت گفتگو کیا کرتے تھے، اور ان کے متعلق بہت شانیں اور بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو وہ شخصیات میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی داخل ہیں، صحابیت کا شرف پانے والوں میں بھی ہے، اسد اللہ کا لقب پانے والوں میں بھی ہے، اور حیدر جیسے اور کرار جیسے القابات سے بھی نوازے جانے والوں میں سے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت عین ایمان میں سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ اے محبوب کریم آپ جو بھی تبلیغ فرما رہے ہیں، جو واعظ و نصیحت دین کا کام ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، آپ صرف ان بندوں سے کہہ دیجئے، ان ایمان والوں سے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم نے اس کے بدلے میں جو کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرنی ہے۔ جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، جو گھر والے ہیں، جو اہل خانہ ہیں، ان کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی پکی اور سچی محبت عطا فرما دے۔ ہم کسی بھی صحابی کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہیں کرتے، کوئی نہیں کہتے کوئی حضرت علی کے پیچھے لگ کے سیدنا ابو بکر کو غلط معاذ اللہ کہتا ہے، کوئی سیدنا ابو بکر کے پیچھے لگ کر سیدنا علی کو معاذ اللہ غلط کہتا ہے، اور کوئی سیدنا امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔